بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غلام عباس۔ ناظرین، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں ائمہ اہل بیت کی بہت ساری فرد کی ولادت ہے۔ یہ مہینہ اس لیے بھی عظیم ہے کہ اسی مہینے میں 7 شعبان سن 46 ہجری کو حضرت قاسم ابن حسن کی ولادت ہے۔ میں اپنے تمام ویور کو سب سے پہلے جناب قاسم کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت قاسم حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کی والدہ کا نام ام فروا ہے، جو کہ امرؤ القیس کی بیٹی تھی۔ امرؤ القیس کا تعلق یمن سے تھا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت حضرت قاسم کا سن 3 یا 4 سال کا تھا۔ آپ کی پرورش حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب حضرت قاسم نے خدا کی توحید الوہیت کی دفاع کی خاطر اپنی قربانی بھی پیش کر دی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جس طرح سے حضرت علی اکبر جب مدینے میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو مدینے کے لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے، اس لیے کہ آپ کا انداز، آپ کا طریقہ، آپ کا لہن داؤدی جیسا تھا۔ ویسے ہی حضرت قاسم کے لیے بھی ملتا ہے کہ جب آپ مدینے کی گلیوں میں گزرتے تھے اور جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو لوگ مسجد کے باہر جمع ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کے تلاوت کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا۔ اگر ہم فصاحت و بلاغت کی بات کریں تو حضرت قاسم مدینے میں اکثر حضرت علی علیہ السلام کے خطبے، ان کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اور اس طریقے سے بیان کرتے تھے کہ لوگ حیران و پریشان ہو جاتے تھے۔ حضرت قاسم کی ایک اور بڑی عظیم خصوصیت ہے کہ وہ پرندوں جانوروں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں یہ بات درج ہے، لکھی ہوئی ہے کہ حضرت قاسم جب مدینے میں تھے تو آپ صبح کے وقت اٹھتے تھے اور آپ کے گھر کی دیوار پہ کچھ پرندے، خاص کر یہ ملتا ہے سفید پرندے، آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ آپ انہیں دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور ایک مٹی کے برتن میں پانی اور دوسرے میں دانہ لا کے رکھ دیا کرتے تھے۔ وہ پرندے آپ کے آنگن میں اترتے تھے، پانی پیتے تھے اور دانہ چگتے تھے۔ لیکن سن 60 ہجری جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑنے لگے تو اب تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب قاسم بہت زیادہ رنجیدہ تھے کہ جس گھر میں ہم رہتے تھے اور پرندے آیا کرتے تھے، اب میرے بعد ان کے دانے پانی کا انتظام کون کرے گا؟ تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب جناب قاسم مدینے سے گزرنے لگے اور لوگوں سے رخصت ہوئے اور جب حضرت محمد حنفیہ کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی، تو حضرت محمد حنفیہ سے رخصت ہوتے وقت آپ نے جناب محمد حنفیہ سے ایک عہد و پیمان لیا، وعدہ کیا، اس سے وعدہ کریں کہ آپ ہر روز میرے گھر جائیں گے اور ان پرندوں کے دانے پانی کا انتظام کریں گے۔ حضرت محمد حنفیہ نے یہ عہد و پیمان، اس کا اقرار کر لیا، اور یہاں تک کہ جناب قاسم کو اطمینان ہو گیا چونکہ جناب محمد حنفیہ نے اس کا اقرار کر لیا تھا۔ یہ قافلہ جب مدینے سے چلا گیا، دوسرے روز حضرت محمد حنفیہ جب پہنچے ہیں امام حسن کے گھر، دروازہ کھولا اور صحن میں پہنچ کے انتظار کر رہے ہیں، لیکن آج عجیب و غریب منظر تھا، چاروں طرف اداسی تھی۔ وہ پرندے جو ہر روز آیا کرتے تھے، آج وہ پرندے نہیں آئے۔ حضرت محمد حنفیہ دوسرا دن ہوا، آپ نے سوچا کہ شاید وہ پرندے آج نہیں آئے ہیں تو کل آئیں، لیکن دوسرے دن، یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے 3-4 دن محمد حنفیہ مسلسل جاتے رہے، مگر وہ پرندے دوبارہ واپس جناب قاسم کے جانے کے بعد نہیں آئے۔ آخر میں صرف اپنے تمام ویور کو ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم حضرت قاسم کی زندگی تھی کہ آپ نے دوسری مخلوق خدا کا خیال رکھا، ان پہ رحم کیا،
ہمارا بھی فریضہ یہ ہے، اگر ہم جناب قاسم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم دوسری مخلوق خدا پہ رحم کریں۔ میں آخر میں اپنے تمام ویور کو پھر سے جناب قاسم کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً وآخراً۔ خدا حافظ۔ قاسم ابن حسن ہوں، قاسم ابن حسن ہوں، قاسم ابن حسن یا